آج تقریباً ہر شخص پریشان ہے، تمام اسباب ہونے کے باوجود بھی، تمام آسائش ہونے کے باوجود بھی ہر شخص پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو اللہ کی نعمتیں لگی ہوئی ہیں، ہم نے کبھی اس کا شکر تک ادا نہیں کیا۔ دیکھیں، ہم بول سکتے ہیں، دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بول نہیں سکتے۔ میں بول سکتا ہوں، میں نے اپنے بولنے پر اللہ کا کتنا شکر ادا کیا۔ میں دیکھ سکتا ہوں، دنیا میں ایسے مادرزاد نابینا موجود ہیں کہ وہ اس بات کے لیے ترس رہے ہیں کہ یہ کیسا سورج ہے جس نے اس پوری کائنات کو روشن کیا۔ آپ ہزار دفعہ انہیں سمجھائیں، انہیں سمجھ نہیں آتا۔ ایسے مادرزاد نابینا موجود ہیں کہ وہ اس بات کے لیے ترس رہے ہیں کہ کالا رنگ کس طرح ہوتے اور سفید کس طرح ہوتے۔ آپ مادرزاد نابینا کو سمجھا سکتے ہیں کہ کالا رنگ کس طرح ہوتے اور سفید کس طرح ہوتے؟ کبھی نہیں سمجھا سکتے۔ ہم دنیا جہاں کی نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں۔ ہم سن سکتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو سن نہیں سکتے۔ ہماری زبان میں اللہ نے چکھنے کی خاصیت رکھی، ہم زبان پر جو چیز رکھتے ہیں یہ ہمیں فوراً بتاتا ہے کہ یہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی زبانوں سے یہ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا۔ اس پر میں نے کبھی شکر ادا کیا؟ میرا جسم صحیح سالم ہے، میں چل سکتا ہوں، میں پھر سکتا ہوں، اس پر میں نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ اللہ رب العزت کی اگر 99 نعمتیں میرے پاس موجود ہیں، ایک نعمت نہیں ہے، تو میں 99 پر شکر کرنے کے بجائے اس ایک نعمت کی وجہ سے میں ناشکری کر رہا ہوں، اور وہ ایک چیز میں لے کر پھر رہا ہوں کہ میرے پاس یہ چیز نہیں۔ کسی کے پاس 99,000 روپے موجود ہوں اور 1,000 روپے نہ ہو، تو وہ کیا کہتے کہ کاش کہ 1,000 روپے ہوتے تاکہ لاکھ روپے مکمل ہوتے۔ وہ 1,000 کے لیے تو ترس رہے، لیکن 99 جو موجود ہے اس پر شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی 99 نعمتیں موجود ہیں، ایک نعمت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا امتحان ہے، بعض کو بعض نعمت ملتی ہے، بعض کو نہیں ملتی، لیکن جو ملی ہے اس پر ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، اور جب ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر نہیں کرتے، سکون اور راحت یہ دل سے ملتی۔ دل میں سکون ہوگا تو زندگی میں اور پورے جسم میں سکون، لیکن اگر دل بے چین ہے تو پورا جسم بے چین۔ اور دل بنایا اللہ نے، اور جس کاریگر نے اس دل کو بنایا ہے، جس کیفیت کے ساتھ بنایا ہے، یہ دل اگر اس کے مطابق چلے گا تو یہ جسم بھی صحیح رہے گا، یہ دل بھی صحیح رہے گا، کیونکہ جس نے اسے ڈیزائن دیا ہے، جس نے اس کا نقشہ بنایا ہے، اگر یہ اس کاریگر کے مطابق چلتا ہے تو یہ صحیح رہتا ہے۔ لیکن جب یہ اس کے خلاف چلتا ہے اور پھر یہ اس سے بغاوت کرتا ہے اور پھر یہ اسے چیلنج کرتا ہے، تو پھر اس کا بنایا ہوا جسم، اس کا بنایا ہوا دل، اس سے کبھی سکون اور راحت نہیں مل سکتی۔ ہم نے ابھی اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہے، ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ کبھی ہم نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ ہم اپنی دل کی باتیں اللہ کے سامنے کبھی پیش تو کریں۔ ہم رات کی تنہائیوں میں کبھی اٹھے تو صحیح۔ اللہ کو ایسے لوگوں سے بڑی محبت ہے کہ ساری دنیا سوئی ہوئی ہو اور کوئی ایک اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے عشق کرنے والا، اللہ سے پیار کرنے والا وہ بستر سے اٹھتا ہے اور وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ سے بات کرتے اور اپنے دل کی کیفیت اللہ کو بتاتا ہے کہ اللہ میں آج غمگین ہوں، اے اللہ آج مجھے یہ دکھ پہنچا ہے، اے اللہ آج میرا یہ کام نہیں ہوا ہے۔ ہم اللہ سے باتیں تو کریں تو صحیح۔ تو ہم جب اللہ سے اپنا تعلق بنائیں گے، جسم اللہ نے بنایا ہے، دل اللہ نے بنایا ہے، اور دل میں محبت ڈالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور دلوں میں نفرت ڈالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، تو اسے چاہیے کہ دل بنانے والی ذات اللہ سے محبت کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ کبھی میں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دنیا مانگنا گناہ نہیں ہے، لیکن کبھی میں نے یہ بھی ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے نبی کی محبت کا سوال کرتا ہوں، میرے دل میں صحابہ کی محبت ڈال دے۔ یہ دعا کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، دعا تو ہر شخص کر سکتے۔ ہم یہ بھی دعا اللہ سے کریں، اے اللہ میں عاجز ہوں، گناہوں سے رک نہیں سکتا، توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے، اے اللہ میں عاجز ہوں، تو قادر ہے۔ اللہ تو قادر ہے،
اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ کو گناہ سے روک دے. ہم اللہ سے پیار محبت کی باتیں کریں اور اللہ کو بتائے کہ یہ فلاں گناہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا، اے اللہ میں عاجز ہوں، تو قادر ہے، تو روک سکتا ہے. یاد رکھیں جو لوگ اس چیز کی عادت ڈال دیں کہ وہ اللہ سے یوں باتیں کرے کہ رب تو قادر ہے، میں عاجز ہوں، مجھے اس فلاں گناہ سے بچا دے، تو یاد رکھیں زندگی بھر وہ گناہ آپ سے دوبارہ پھر نہیں ہوگا. اس لیے گناہ کا چھوڑنا تو بہت آسان ہے، تو ہم اپنی دعاؤں کے اندر یہ الفاظ شامل کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق.